علی 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 اسد اللہ علی ولی اللہ علی عین اللہ علی وجہ اللہ علی 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 مولا علی 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 من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کراچی کا وہ علاقہ جو عزاداری کے حوالے سے بہت معروف ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ملیر کی۔ میں اس وقت ملیر کی جعفر طیار لائبریری میں موجود ہوں، جہاں پہ آرگنائزیشن 313 اویٹرز آف امام زمانہ علیہ السلام کے زیر اہتمام ایک بار پھر عید غدیر کے سلسلے میں، یوم غدیر کے سلسلے میں ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 18 ذی الحجہ یہ وہ دن ہے جس کو عید اکبر کہا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو تمام عیدوں کے اوپر فوقیت دی ہے اور عید غدیر کو، یوم غدیر کو عید اکبر قرار دیا ہے۔ یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ پروردگار نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا، مقبول فرما لیا۔ اس دن کو منانا، اس دن کی مبارکباد دینا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہماری عزاداری کی طرح شہرگ حیات ہے، کیونکہ غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہی کربلا ہے۔ اس لیے غدیر کو ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ وہ پروانہ ہے، پروانہ پل صراط ہے، جس کے بغیر کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ بہت اہم دن ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ مظہر پروردگار ہیں، اور استاد نسیم امروہی صاحب کا یہ شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں، ہم نام کردگار ہیں حق ولی علی، چاہے خدا خدا کہو چاہے علی علی۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی تقریب میں، آج کے سیمینار میں، ڈیبیٹ کمپٹیشن میں کون کون پارٹیسپینٹس ہیں اور وہ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید غدیر، عید سعید، عید اکمال دین اور عید اتمام حجت امام زمانہ اور اس کے بعد ان کے نائب سید علی خامنائی اور اس کے بعد تمام تر مومنین و مومنات اور اس محفل میں موجود، اس پروگرام میں موجود آپ تمام تر شرکاء، تمام تر مہمانان گرامی کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان، آج کا دن عید غدیر کا دن ہے، اور عید غدیر کا دن یقیناً کوئی معمولی دن نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خداوند عالم نے اپنے دین کو کامل کیا، کہ جس وقت آیہ بلغ نازل ہو گئی اور پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت کر دیا، تو اس وقت خداوند عالم نے الیوم اکملت والی آیت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ یقیناً آج کا ہی دن وہ دن ہے کہ جس دن اس نے اپنے دین کو اور اپنی شریعت کو کامل کر دیا۔ عزیزان گرامی، آج کا دن یقیناً کوئی معمولی دن نہیں کہ جس دن خداوند عالم نے اپنے اور اپنے رسول کے لیے وصی و جانشین کا انتخاب کر دیا۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر اویٹرز آف امام مہدی کی جانب سے بالخصوص نوجوانوں میں اس دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے ایک پچھلے گزشتہ 4 سالوں کی طرح اسپیچ کمپٹیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کہ جس تقریری مقابلے کا عنوان من کنتو کے مصداق ہے۔ عزیزان گرامی، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ تمام تر شرکاء کے، آپ تمام تر پارٹیسپینٹس کے، کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اویٹرز آپ تمام کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم خوش آمدید اور شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کے اور ہماری گیسٹ ڈاکٹر نورین کے۔ بلا تاخیر ہم اس کمپٹیشن کے انعقاد کے لیے کو شروع کرنے کے لیے بلا تاخیر ہم سب سے پہلے دعوت دینا چاہیں گے غیور عباس کے، جو بیت فاطمہ میں اپنے حفظ قرآن کو ادامہ دے رہے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں غیور عباس کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔
جزاک اللہ. یہ غیور عباس تھے کہ جو تلاوت قرآن کے ذریعے آج کے دن کی اس منور اور پرنور محفل کو مزید منور اور روشن کر رہے تھے. اس کے بعد عزیزان گرامی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ خداوند عالم نے جب اس کائنات کو خلق کر دیا تو کہا کہ نہیں بناتا میں اس کائنات کو، مگر بنا دیا فقط محمد و آل محمد کی محبت میں اور ان کے صدقے میں. اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی خداوند عالم نے اپنے محبوب ترین نبی کو مخاطب کیا تو کبھی بھی ان کو ان کے نام سے نہیں بلایا، یا کبھی بھی ان کو ان کی ڈیزگنیشن ان کے عہدے سے نہیں بلایا، بلکہ جب پکارا تو کس انداز میں پکارا. کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا تو کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی مدثر تو کبھی مزمل کہہ کر پکارا. تو کیسے ممکن ہے کہ خدا کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اس کے بعد ہم نعت کے لیے دعوت دیتے ہیں ہانی عباس کو کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں. ہانی عباس. زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ، اتر کر فلک سے زمیں پر جو آنا. وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا، وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے اسپیچ کمپٹیشن کے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ نکات بیان کرتے چلیں کہ عید غدیر کے اس پرمسرت اور خوشگوار موقع پر جو ہے وہ اس اسپیچ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا کہ جس کا موضوع ہے راہ علی صراط مستقیم. عزیزان، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ بے شک راہ علی ہی صراط مستقیم ہے، یعنی امام کا راستہ ہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم تک لے کر جاتا ہے. صراط مستقیم یعنی صراط خیر. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ منزل کمال کو پہنچ جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ صراط مستقیم یعنی راہ علی کو اختیار کر لیں، کیونکہ یقیناً امام کا راستہ ہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم اپنے پروگرام اسپیچ کمپٹیشن کے باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں خواہر فضہ امتیاز کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. خواہر فضہ امتیاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. فرمان رسول خدا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں شہر علم کا ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سامعین گرامی، آج مجھے ان علی کا ذکر کرنا ہے کہ جن کی راہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، جن کی راہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. انسانی معراج کے لیے، انسانی حقیقت کے لیے، انسانی سکون کے لیے ہمیں در امیر المؤمنین پر آنا ہوگا. سامعین گرامی، نجات لینی ہے تو علی علیہ السلام سے، عبادت لینی ہے تو علی علیہ السلام سے، تربیت علی علیہ السلام سے، کردار و گفتار علی علیہ السلام سے، عشق علی علیہ السلام سے، محبت علی علیہ السلام سے، اور عبادت بھی علی علیہ السلام سے. بلکہ میں ایسا کہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی علی علیہ السلام سے. سامعین گرامی، 18 ذی الحج روز عید سعید غدیر ایسا مقام تھا کہ جہاں پر نبیوں کے سردار کے ہاتھ میں ولیوں کے سردار کا ہاتھ تھا. من کنتو مولا کی صدا گونج رہی تھی، فضائے عام میں یہ بات بلند تھی کہ علی مولا ہے، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. سامعین گرامی، وہ ایسا منظر تھا جہاں پر علی کو مولا بنایا جا رہا تھا. اب عزیزان من، اگر دین سے علی کو نکال لیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ ہجرت کی رات سے علی کو نکال لیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ جنگ احد، خیبر، بدر، حنین سے علی کو نکال لیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ خیبر سے علی کو نکال لیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ اور اگر غدیر سے علی کو نکال لیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ خانہ کعبہ سے علی کو نکال لیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ اور اگر ہماری عبادتوں سے علی کو نکال لیا جائے تو بچتا کیا ہے؟
کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس سے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ صلوات۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کو بلاتے ہیں، سمر فاطمہ۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے لب کشائی کی جسارت بخشی، اور درود سلام محمد و آل محمد پر۔ جی ہاں حاضرین کرام، آج کا میرا موضوع گفتگو میری زندگی کا مقصد حیات اور سب سے بڑی حقیقت ہے۔ خداوند عالم نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کی متعدد آیت میں صراط مستقیم کا ذکر کیا، اور جب پروردگار عالم نے اپنے کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا تو نہ صرف اس میں ایک زندگی کا دستور چھپا، بلکہ ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف میں ایک جہان معنی کو پوشیدہ کر دیا۔ اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم قلم بند ہوئی ہوگی تو یقیناً سب سے پہلے اس آیت نے ولایت علی کا اقرار کیا ہوگا، تبھی پروردگار عالم نے اس کو یہ معراج بخشا کہ اس کو نماز جیسی بہترین عبادت کا جز قرار دے دیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم ہی وہ راہ ہے جو در علی پر لے جائے گی، یا میں یوں کہوں کہ یہ ایک ہی چراغ کے دو پہلو ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کو فروع دین یعنی نماز جیسی بہترین عبادت کا جز قرار دے دیا، تو دوسری جانب رسول خدا کو حکم دیا کہ اے رسول اپنی لسان نبوت سے ایسا اعلان کر دیجئے جو رہتی دنیا تک قائم رہے۔ تو رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو کہیں فرمایا حق مال علی، علی مال حق، تو کہیں لسان نبوت سے یہ فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر نبی ہدایت دینے والے ہیں تو علی اس کا دروازہ ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ علی کی راہ پر چلنا ہی ہدایت پر چلنے جیسا ہے۔ جناب گرامی، علی کی ہدایت پر چلنا ہی صراط مستقیم ایک عمومی نیکی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شناخت ہے جو ولایت علی سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت خوب۔ انشاءاللہ کہ اللہ آپ تمام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، آپ تمام کی علم اور حلم میں اضافہ فرمائے۔ ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ تمام تر مہمانان گرامی، آپ تمام تر شرکا اور تمام تر حاضرین محفل کے، کہ آپ سب آج کے دن اس جو ہے وہ پروگرام میں موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ریان آبدی کے جو مشہور و معروف منقبت خواہ ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ہم ریان آبدی سے جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور غدیر کی مناسبت سے منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ علی کے چاہن والوں کی عید آئی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، علی کے چاہن والوں کی عید آئی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، خفا ہے شیخ جی جب سے خبر سنائی ہے،
جس نے بھی چھوڑا گیا جہنم میں، علی کو جس نے بھی چھوڑا گیا جہنم میں، یہ خاص بات نبی نے ہمیں بتائی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، علی کے چاہنے والوں کی عید آئی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، ابھی تو خطبہ دیا ہے فقط محمد نے، ابھی تو خطبہ دیا ہے فقط محمد نے، ابھی تو آیت بلغ نہیں سنائی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، حسین کہتے ہیں ماتم نہیں قبول جناب، حسین کہتے ہیں ماتم نہیں قبول جناب، اگر یہ عید خوشی، اگر یہ عید خوشی سے نہیں منائی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، ہوئی ہے ویسے تو برسات نعمتوں کی مگر، ہوئی ہے ویسے تو برسات نعمتوں کی مگر، یہ دن وہ دن ہے کہ غالث نے مار کھائی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، خدا کا شکر ہے اذلان اعظمی و ریان، خدا کا شکر ہے اذلان اعظمی و ریان، یہ عید کیا ہے ہمیں ماں نے سکھائی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، علی کے چاہنے والوں کی عید آئی ہے، غدیر آئی ہے، غدیر آئی ہے، محمد والے محمد صلوات۔ اسپیچ کمپٹیشن کے پارٹیسپینٹ موسیٰ رضا آئیں اور اسپیچ کریں۔ موسیٰ رضا۔ تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جو غدیر اور کربلا کا واحد گواہ ہے۔ موضوع گفتگو علی صراط مستقیم و راہ حق ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کی راہ پر قائم رکھ، نہ کہ ان کی کہ جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ھذا صراط مستقیم، علی صراط مستقیم ہے، اور یہ قول ایک روایت نہیں متعدد روایتوں سے ثابت ہے۔ دوسری بات، آج یوم غدیر ہے، یعنی کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن اعلان حق ہوا، دین حق کامل ہوا اور اعلان ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوا۔ آج کے دن نہ صرف مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا، بلکہ ایک اور راز سے پردہ اٹھایا کہ اے لوگوں علی راہ حق ہے اور جو علی کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اور باخدا اگر آپ خطبہ غدیر کو بغور سنیں اور بغور پڑھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، افسوس یہ ہے کہ ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دی۔ ہم نے صرف زبانی اور کلامی حد تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فالو کرا، لیکن عملی طور پہ ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فالو نہ کرا۔ اور ہاں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فالو کرنا اسی پل صراط کی مانند ہے کہ جو پل صراط تلوار سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔
یعنی کہ جس پورے صراط پہ چلنا بہت مشکل ہے. اسی طریقے سے اگر غلط طریقے سے زندگانی اگر ہم علی بن ابی طالب کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اسی پورے صراط سے دور ہو جائیں گے, اور اگر ہم علی بن ابی طالب کو فالو کرتے ہیں تو باخدا ہم اس پل پہ سے ان نیکوکاروں کی طرح سے گزر جائیں گے کہ جن نیکوکاروں کا اعلان خدا بند کریم کر چکا ہے کہ یہ پل پر سے اس طریقے سے گزریں گے گویا بجلی کی سی رفتار ان میں شامل ہوگی. اور اگر نہیں فالو کرتے تو ہمارا حال بھی ان جہنمیوں کی طرح ہوگا کہ جو جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. اس موضوع پر ایک شعر مجھے یاد آیا ہے کہ بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے خدا کے گھر وہ ادھورا بیان دیتا ہے, اور علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں, علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے. والسلام محمد و آل محمد صلوات. دستے نبی پہ دستے جناب امیر ہے, دستے نبی پہ دستے جناب امیر ہے, اور من کنتو کا لبوں پہ بیان نذیر ہے. اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ, اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ, مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے. اب اس کے بعد ہماری اگلی مقررہ ہیں سیرت زہرا. سیرت زہرا یہاں آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے غدیر خم کا قصہ. میں اپنی تقریر کی شروعات اس شعر سے کرنا چاہوں گی. دستے نبی ہے دستے جناب امیر ہے, دستے نبی ہے دستے جناب امیر ہے, من کنتو کا لبب پہ بیاں بے نظیر ہے. اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ, اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ, مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے. عزیزان, صبح کا وقت ہے, 18 ذی الحج کا دن. نماز فجر راستے میں ادا کی گئی اور قافلے کو غدیر خم کی جانب روانہ کیا. راستے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بلایا اور سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کی تلاوت کر کے بتائی گئی. پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ آیت تمہارے لیے نازل ہوئی ہے اے امام علی, اگر میں نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا میں نے کوئی پیغام رسالت انجام نہ دیا. کچھ منافقین سے یہ بات ہضم نہ ہو سکی. کچھ منافقین غدیر خم کے مقام سے آگے چلے گئے تاکہ غدیر کے واقعے کو جھٹلایا جا سکے, مگر رسول خدا نے ان کی سازش ناکام کر دی. انہوں نے حکم دیا جو آگے گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے, جو پیچھے ہیں ان کو کہیں کہ وہ جلدی آگے آئیں. جب رسول خدا غدیر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو یہی روک دو, میں یہاں سے ہرگز آگے نہ جاؤں گا. سب کو جمع کیا, پلان شدر کا ممبر بنا. علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. خدایا جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر, جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے, اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر. رہبر معظم علی خامنائی فرماتے ہیں غدیر کا مقصد صرف جانشین مقرر کرنا نہیں تھا, جبکہ یعنی غدیر کا مقصد ہم نے صرف اعلان ولایت تک محدود کر دیا ہے, جبکہ غدیر کا مقصد امامت کا تعارف کروانا اور مسلمانوں کی ایک ایسی نظام کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا مرکز بنانا تھا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. خدا کے بعد محمد کا نام باقی ہے, خدا کے بعد محمد کا نام باقی ہے, یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے. یہ دنیا باقی کیوں نہ ہو اے لوگو, یہ دنیا باقی کیوں نہ ہو اے لوگو, ابھی ظہور امام زمان باقی ہے. ضرور امام زمانہ بلندر صلوات. اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈاکٹر نورین کو یہاں پر بلاتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ڈاکٹر نورین. ابھی کچھ وقت پہلے میں سن رہی تھی کہ صراط مستقیم پر دو لوگوں نے گفتگو کی. ایک تو ہمارے جو کمپیئرز ہیں انہوں نے صراط مستقیم پر بات کی, اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس جو اسپیچ کمپٹیشن کے پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے صراط مستقیم پہ بات کی. دیکھیے صراط مستقیم حقیقتاً ہے کیا؟ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بہترین انداز میں اپنی زندگی میں صراط مستقیم کو بتایا. ہم سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں اور کیا دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم سے, اہدنا الصراط المستقیم, ہے پروردگارہ مجھے
سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب سیدھا راستہ تو وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں نجات کی جانب لے جائے۔ ہم کس کو کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو سب سے زیادہ سکسیسفل ہو اپنی زندگی میں، جس کی دنیا بھی بہت بہترین ہو جائے، جس کی آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ اب آخرت کو بہترین کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنا چنا ہوا دین، بہترین دین ہمارے لیے بھیج دیا۔ اور وہ کیا دین تھا؟ وہ دین اسلام تھا جو پروردگار عالم نے بھیجا۔ اور تمام نبیوں کو 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کے بعد پروردگار عالم نے بھیجا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور ان کے ذریعے سے کیا کہا پروردگار عالم نے رسول کو؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین یعنی جس پر نبوت کا اختتام ہو جائے، یعنی کہ گو کہ اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کے تمام تقاضے پورے ہوئے، توحید کو منوایا گیا، پروردگار عالم کو پہچانوایا گیا، توحید کو منوایا گیا۔ اس کے بعد روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن کبھی پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ آج کے دن میں نے تم پر نعمتوں کو تمام کیا، یا یہ کہہ دیا ہو کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ گو کہ اگر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور اس کے بعد کتنے سارے احکامات ہیں کہ جو آئے، لیکن کبھی پروردگار عالم نے جہاد، بہت بہترین جہاد، جنگیں ہوئی، خیبر، خندق، بہت ساری جنگیں، لیکن پروردگار عالم نے یہ بات نہیں کہی کہ آج کے دن میں نے دین کو تمام کر دیا۔ خوشی میں پروردگار عالم کہہ دیتا نا کہ آج خیبر کا دن تھا کہ پروردگار عالم نے کہا دین کو تمام کر دیا، نہیں۔ اب پروردگار عالم نے کیسے موقع کا انتخاب کیا؟ ایسے موقع کا انتخاب کیا کہ جہاں پر وہ لوگ موجود ہوں کہ جو اپنے پاکیزہ اذہان کے ساتھ، ہم آپ کا ایک عقیدہ ہے نا کہ جب حج کرتے ہیں تو تمام تر ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے گیدرنگ، پہلے والی گیدرنگ میں نہیں کہ حج کے لیے جب لوگ آ کر جمع ہونا شروع ہوئے، نہیں، تب اعلان نہیں ہوا۔ کس وقت اعلان ہوا؟ جب حج کر چکے، جب حج کر چکے۔ پروردگار عالم نے ابھی ایک جملہ میں سن رہی تھی کہ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے قرآن میں کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی حبیب کہا، لیکن اب پروردگار عالم فارمل بات کر رہا ہے، بلغ یا رسول، پہنچا دیجئے اے رسول، یعنی کہ گویا اگر نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اب کار رسالت انجام نہ دیا، 40 برس کی عمر سے لے کر 20 سال 23 سال کا عرصہ گزر گیا اور رسول کار رسالت انجام دے رہے ہیں، لیکن ہر عقیدہ پہنچا چکے، جو پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا سب پہنچا چکے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ پھر وجہ کیا تھی کہ اب ایک جملہ کہا گیا، کیا جملہ تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ جملہ اپنے آپ میں، شاید کہ میں آپ کا تھوڑا سا زیادہ وقت لے رہی ہوں، لیکن یہ جملہ اپنے آپ میں دو چیزیں رکھتا ہے، یعنی کہ جس نے رسول کو مانا، کیا مانا؟ مولا۔ جس نے رسول کو مولا مانا اس کے لیے علی بھی مولا قرار دیے گئے۔ اب اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو قرآن کی آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، یعنی جیسی اطاعت رسول کی کرو ویسی اطاعت صاحبان امر کی کرو۔ اب صاحبان امر کون؟ یہ وہی صاحبان امر ہے نا جن کو قرآن بار بار پہچانوا رہا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر بھی شاید لوگ کہتے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اب تو یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول نے کہا کہ علی میرے برابر میں، علی کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں، اور ہاتھ کو پکڑ کر اس قدر بلند کیا کہ حاضرین محفل میں سب نے دیکھا، اور آواز 1.25 لاکھ حاجیوں میں سے کسی نے نہیں کہا، کسی بہرے نے بھی یہ بات اس وقت اٹھ کر نہیں کی یا رسول اللہ مجھے آواز نہیں پہنچی۔ ایک شخص تک وہ آواز پہنچی، ایک شخص نے اس آواز کو سنا، اور آواز کیا تھی؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ حاضہ کا صیغہ عربی زبان میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ کسی مورخ نے کسی تاریخ میں کچھ نہیں لکھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے کہ یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ایک اعلان کر دیا، یہ منصوبہ الہی ہے کہ حاجیوں کے مجمع کو روکا گیا، آگے جانے والوں کو واپس بلایا گیا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، اور نہ صرف کیا، جب اعلان کر دیا تو 3 دن تک وہاں پر قیام کیا تاکہ مبارکباد ہو۔ مبارکباد کے بعد بیعت لی گئی۔ اب اگر اذہان میں 2-4 سوال کہ جو شاید کہ ہمیں اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ اگر ہم اس کو عید اللہ الاکبر کہتے ہیں تو وجہ کیا ہے، کیوں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے؟ قرآن کی آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اب آیت نمبر 3
جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ آج کے دن کون مایوس ہوگا؟ فقط اور فقط کافر مایوس ہوگا، یعنی کہ جنہوں نے صراط مستقیم کو چنا، جہاں پروردگار عالم کے رسول نے حدیث ثقلین بھی ایک ہے نا کہ جس کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کون سی دو چیزیں؟ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ ان دو سے اگر متمسک رہو گے، جو ہم راہ مستقیم کی بات کر رہے تھے، صراط مستقیم کی بات کر رہے تھے، یہ صراط مستقیم وہی دونوں چیزیں ہیں۔ اب اعلان کے بعد کیا سوال ذہن میں اٹھتا ہے؟ پہلا سوال کہ جب اللہ نے کہا کہ آج کے دن نعمتوں کو تمام کر دیا گیا، دین مکمل ہو گیا، یعنی کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہمارے لیے تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو کوئی بات غلط نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن دین کو مکمل کیا اور ہم پر نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی حجت کو تمام کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے پہلے دین مکمل نہیں تھا۔ اس سے پہلے دین مکمل ہو گیا ہوتا تو پروردگار عالم کہہ دیتا کہ آج کس سے پہلے دین مکمل ہو گیا، لیکن دین مکمل نہیں تھا۔ اب صراط مستقیم پر کون رہیں گے؟ جو کامل دین پر یقین رکھتے ہوں گے، جو کامل دین پر عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ اگر وہ کامل دین پر عقیدہ اور یقین نہیں رکھیں گے تو سورہ مائدہ کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ آج کے دن کون؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہوگا۔ اگر پروردگار عالم تو اس سے دعا کرتے ہیں آج کے دن کے وسیلے سے کہ ہم اس آخر دور میں موجود ہیں کہ جس کے دور کے لوگوں کو رسول نے اس وقت کہا تھا کہ وہ میرے صحابہ سے افضل درجہ رکھتے ہیں، تو پروردگار تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صاحب ایمان رکھنا، اور اگر امام زمان علیہ السلام کا ظہور کسی دور میں ممکن ہے اور ہم ان کے دور میں موجود رہ جائیں تو پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے حامیان و انصار میں شمار فرمانا، لیکن پروردگارہ اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں اس طریقے سے ہمارے قبر سے اٹھانا کہ کفن ہمارا لباس ہو اور نیزہ تانے ہوئے اپنے وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ ڈاکٹر نورین جعفری تھیں کہ جو آج کے دن پر جو ہے وہ روشنی ڈال رہی تھی اور اپنے علم کے خزانوں میں سے چند نکات میری اور آپ کی سماعتوں کے پیش نظر کر رہی تھی۔ بردر عسکری دیوجانی سے جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں کہ جو فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہیں یوتھ فاؤنڈیشن کے اور CEO ہیں، CEC ہیں مرکزی تنظیم عزاداری کے، کہ وہ یہاں آئیں اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ چند نکات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام بہنوں، بھائیوں اور بچوں کو میری طرف سے آج کی عید مبارک۔ ہمارے دین اسلام میں اور خاص طور پہ شیعان حیدر کرار میں 5 عیدیں منائی جاتی ہے: عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید مباہلہ، عید غدیر، اور ایک عید اور منائی جاتی ہے عید زہرہ۔ ان سب عیدوں میں سب سے بڑی عید جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے وہ عید غدیر ہے۔ غدیر کی تمام چیزیں یہاں پر موجود تمام اشخاص، تمام بچیاں سب جانتے ہیں۔ غدیر میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا یہ کہہ کر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ خالی ایک واقعہ نہیں تھا، وہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی جلن کچھ لوگوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے حالیہ واقعات، ایران پہ جو پابندی، جو سینکشنز لگائی جا رہی ہے، جو 24 سال یا 28 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو پابندیاں لگائی گئی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے لگائی گئی ہے بہانہ بنا کر کہ نیوکلیئر ویپن پاکستان کے پاس بھی ہے، بہت سے مغربی ممالک کے پاس بھی ہے، ہندوستان کے پاس بھی ہے، تو ایران کیوں نہیں رکھ سکتا؟ لیکن ایران کا ولایت کا نظام اتنا اسٹرانگ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو جو ولایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی گئی، آج اس کو توڑنے کے لیے یہ سینکشنز، یہ جنگی پابندیاں، یہ سب لگائی جا رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح 1400 سال پہلے جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی اور جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے دی، رہتی دنیا تک وہ قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ اور غدیر جو مولا علی اور رسول خدا سے منسوب ہے وہ تا دم ہم یاد بھی رکھیں گے اور اسی طرح ہر عید سے بڑھ کر مناتے رہیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، انسان دنیا میں آتا ہے
ہر کام کرتا ہے اپنی روزی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنی لیوش لائف گزارنے کے لیے۔ یہ ایک مماثلت ہے جانوروں سے بھی۔ جانور بھی اپنی زندگی میں ہر چیز جو اس کو کھانا ہے وہ کھا لیتا ہے، جب سونا ہے سو جاتا ہے، جو کرنا ہے وہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو انسان کو جانوروں سے مختلف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ احساس، ظلم کے خلاف کھڑا رہنا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہے کتنا دل نشین منظر غدیر خم کا جب کہ نبی کے ہاتھ میں ید اللہ کا ہاتھ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسپیچ پارٹیسپینٹ ارزش فاطمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اسپیچ پیش کریں۔ صراط حق صراط مصطفیٰ صراط علی، صراط حق صراط مصطفیٰ صراط علی، یہی ہے اصل میں دی کی گہرائی علی۔ صدر علی وقار، میرا آج کا موضوع بہت اہم اور بامقصد ہے۔ علی صراط راہ حق صراط مستقیم، یعنی علی کا راستہ، وہ راستہ جو ہمیں پروردگار عالم تک لے جاتا ہے، جو ہمیں اس کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ سیدھی اور سچائی کی راہ ہے۔ ہم ہر نماز میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ نبی مولا علی کی ذات گرامی نہ صرف ایک عظیم صحابی رسول ہے، بلکہ وہ علم، شجاعت، تقویٰ اور قرب الہی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ علی کی راہ یعنی نجات کی راہ، نجات کی راہ یعنی صراط مستقیم ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ علی کی راہ علم، حد، تقویٰ اور پرہیزگاری والی راہ ہے، یعنی وہ صراط مستقیم ہے۔ مولا متقیان امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق کو لوگوں سے نہ پہچانو، پہلے حق کو پہچانو تو تم اس کے اہل کو پہچان لو گے۔ صدر علی وقار، تو اگر ہم حق کو پہچانے تو ہمیں علی کی راہ صراط مستقیم نظر آتی ہے۔ تو وہ مولا علی کی راہ میں وہ بصیرت ہے جو ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو بھی شخص اللہ کے قریب ہوتے صراط مستقیم پر چلتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ صدر علی وقار، مولا علی کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ نہ صرف ایک الفاظ کا ذخیرہ ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے صراط مستقیم کا نقشہ صراط ہے۔ میں آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گی۔ حق کی راہ پر چل خود کو پا لے تو، حق کی راہ پر چل خود کو پا لے تو، صحیح صراط پر چل منزل پا لے۔ شکریہ۔ بہت خوب۔ اسی کے ساتھ ہمارے اگلے مقرر ہیں اسد کاظمی۔ اسد کاظمی آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع کسی قسم کی کوئی تعریف کا محتاج نہیں۔ قبلہ اگر میری بات سے زحمت ہوں تو علی کو صراط مستقیم ثابت کرنا موضوع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ثابت ہونا چاہیے جہاں علی ہوگا وہاں صراط مستقیم ہوگی، جہاں علی ہوگا وہاں دین کا بول بالا ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں دین سرشار ہوگا، کیونکہ رسول نے جس کے لیے کہہ دیا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو اسے صراط مستقیم ثابت نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ یہ وہ علی ہے کہ جو 13 رجب کو کعبے میں آئے تو کعبے کا گوہر بن جائے، رسول کی زبان چوسے تو علم لدونی کا وارث بن جائے۔ یہی علی ہے کہ جو مسجد میں آئے تو اولا بن جائے اور غدیر میں آئے تو مولا بن جائے۔ یہی علی ہے کہ جو ہر میدان میں حفاظت رسول کرتا رہے۔ میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، 2 منٹ اور آپ سے اجازت، لیکن کوشش ایسے کریں کہ ہر ایک شخص کی حوصلہ افزائی ایسے کریں، کیونکہ یہ بچے محنت کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا آپ سب کا ایک حق ہے۔ تو یہ علی ہے کہ جو ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا، ہر میدان میں آگے رہا، لیکن یہی علی جب مصلی پر کھڑا ہو تو کیا کہتا ہے کہ اے خدا تو وہی خدا ہے جیسا مجھ علی کو چاہیے تھا۔ آیا علی وہ بندہ ہے کہ جیسا تجھے چاہیے؟ آئیے اپنے کردار کو علی کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں یا علی آپ وہی امام ہیں کہ جیسے ہمیں چاہیے تھے، آیا ہم وہ بندے ہیں کہ جیسے آپ کو چاہیے؟ اپنے کردار کو اتنا بلند کیجئے کہ علی فخر سے کہیں ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اور آخر میں بس یہ شعر کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے، اور یہ دیکھ دیکھ کے اکثر سوچتے ہیں ہم لوگ وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا۔ والسلام علیکم۔ احسن تم بارک اللہ۔ یہ تھے اسد کاظمی کے جو بہترین انداز سے اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔
اسی کے ساتھ ہماری آخری مقررہ ہیں کہ جن کا نام ہے شازیہ بطول. ہم شازیہ بطول کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. شازیہ بطول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت سلطان اولیاء سکون گزار منبر سلونی سرور مطلبین ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ باب اللہ سیر اللہ اذن اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب. میرے عزیز ساتھیوں اور بہران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری تقریر کا موضوع ہے راہ علی صراط مستقیم. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ نہ صرف ہماری فکری بصیرت کو جلا بخشتا ہے بلکہ ہماری سوچ اور ہماری عقل کو بھی آشنا کرتا ہے. تبھی قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. قرآن مجید میں صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا، نبی کریم کی اطاعت اور دین حق کا راستہ ہے. حضرت علی ابن ابی طالب جنہیں ہم ید اللہ، وجہ اللہ، امام المتقیان جیسے القابات سے یاد کرتے ہیں، ان کی زندگی صراط مستقیم کے لیے عملی نمونہ ہے. نبی کریم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. مزید نبی کریم نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ دونوں چیزیں جدا جدا نہیں ہیں. دلیل گویا ہم نے اس دلیل سے یہ جانا کہ علی ہی کی راہ نجات ہے، راہ قرآن ہے اور راہ خدا ہے. صدر علی وقار، آج کل کی نوجوان نسل جو راستہ کھو بیٹھتی ہے ان کے لیے راہ علی ہی ان کی نجات حاصل کر سکتی ہے. اگر آج کی زندگی میں نوجوانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ موجود ہے، علم چاہیے تو علی باب علم ہے. نبی کریم نے فرمایا علی علم کا شہر ہے اور میں اس کا دروازہ ہوں. عبادت دیکھنی ہے تو راتوں کو محراب میں سجدہ ریز علی نظر آتے ہیں. بہادری کا پیکر تو خیبر شکن علی ہے. عدل و انصاف تو علی وہ ہے جو دشمن کے حق میں بھی عدل کرتا نظر آتا ہے. آج کے نوجوان اگر اپنی راہ کھو بیٹھتے ہیں تو راہ علی ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ صرف وہ ایک شخصیت نہیں، وہ ایک راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اسی لیے غدیر خون کے میدان میں 1.25 لاکھ لوگوں کے درمیان میں رسول خدا نے یہ اعلان کیا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر ہمارے علی مولا ہے تو ان کی راہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے. اگر آج ہم ذاتی، معاشرتی اور ملی سطح میں راہ علی کو اپنائیں تو نہ صرف ہماری زندگی صراط مستقیم پہ چل سکتی ہے بلکہ ہم دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی: جو صراط حق پہ چلے ہیں وہی کامیاب ہوئے، جو صراط حق پہ چلے ہیں وہی کامیاب ہوئے، جو بہک گئے ہیں راہوں میں وہ خواب ہوئے، جو بہک گئے ہیں راہوں میں وہ خواب ہوئے. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سامعین اعزاز سلام علیکم. آپ ایک بار پھر سے اور آپ تمام کے انتہائی شکر گزار ہیں، خصوصاً آغا اون کے کہ جو کہ ابھی بھی ایک پروگرام سے آ رہے ہیں اور انہوں نے اتنی مصروفیات میں سے اتنے مصروف دن میں ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے علاوہ وہ افراد جو ابھی ہمارے پروگرام کا حصہ تھے مگر ابھی جا چکے ہیں مصروفیات کی باعث: بردر عسکری دیو جانی، CEC مرکزی تنظیم احزاب پاکستان اینڈ فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف یوتھ فاؤنڈیشن. اس کے علاوہ خوہر حسینی، انچارج آف یوتھ فاؤنڈیشن ملیر کیمپس. اس کے علاوہ دیگر وہ افراد جو سارا سال اویٹرز آرگنائزیشن میں اپنی سروسز کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، جس میں ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے مینٹور سرکمبر موجود تھے اور دیگر شخصیات جنہوں نے یہاں پر وقت نکالا. خصوصاً ہاؤ کین وی فارگیٹ آور ججز ڈاکٹر نورین ظافر زیدی اور بردر محسن عباس واسطی کہ جو کہ اس سال پھر ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کی ججمنٹ سے ہمیشہ ہمارے پارٹیسپینٹس بھی سیٹسفائی رہے ہیں اور ہم بھی سیٹسفائی رہے ہیں. عزیزان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اویٹرز آرگنائزیشن، جیسے کہ پچھلے سال بھی آپ کے سامنے عرض کیا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی، لیکن اب سے تھوڑا سا اور کلیئر پیش کرنے کے لیے کہ بیسکلی یہاں پر آپ کو جتنے بھی نظر آ رہے ہوں گے ہمارے ممبرز، ہمارے والنٹیئرز، وہ سب ینگسٹرز ہیں، سب اسٹوڈنٹس ہیں، ڈفرینٹ فیلڈس کے، ڈفرینٹ فیکلٹیز کے۔ اسی طرح اس آرگنائزیشن کا مقصد بھی یوتھ امپاورمنٹ اور ویمن امپاورمنٹ ہے، اور آج 5 سال 12 جون 2020 سے لے کے 12 جون 2025 تک اویٹرز آرگنائزیشن کو 5 سال مکمل ہوئے ہیں۔ بعد از خدا و اہل بیت علیہ السلام، بعد از صاحب العصر والزمان، ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جو اس سفر کا ساتھ رہے، اور ہمارا مقصد یوتھ امپاورمنٹ، ویمن امپاورمنٹ ہے، اور یہ فخر ہو رہا ہے ہمیں دیکھ کر کہ آج ہمارے پاس تعداد ویمنس کی ہی ہے، اور انشاءاللہ یقیناً یہی خواتین ہوں گی جو کل یوسف زہرا کا لشکر تیار کرنے والی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارے برادران اور خواہران صف اول میں شامل ہوں گے۔ عزیزان، بس اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں، ایک بار پھر آپ سب کا شکر ادا کر اور اتنی سی بات کہ اگر ہم، کیونکہ آج روز غدیر ہے اور ہمارا 4تھ اسپیچ کمپٹیشن ہے، اس سے پہلے آن لائن ہوتا رہا اور اب فزیکلی 3 سال سے یہ ہو رہا ہے، میں صرف اتنا سا عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں، وہ ملت ہیں، میں کلیئرلی نہیں ایکسپلین کر رہی، لیکن بس اتنا سا جسٹ ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ آج جو تمام دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، جو دور حاضر میں جتنے بھی حالات ہیں، ان میں بھی فرزند علی ہی صف اول میں آگے کھڑا ہے، اور نہ دشمن کا خوف ہے، نہ ظالم کا خوف ہے، نہ کبھی ظلم کے آگے سر جھکا، ہمیشہ کبھی رہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہم اس قوم میں سے ہیں جس کا آج بھی فرزند زندہ، جس کا آج بھی نائب زندہ ہے، آج بھی رہبر زندہ ہے، اور جس قوم کے وارث زندہ ہوں اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، لیکن وارث تک پہنچنے کے لیے غدیر کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ولایت امیر المؤمنین یعنی کہ زبان سے اظہار کر دینا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، یہ ظاہر کر دینا فقط کافی نہیں، اگر ہم نے یوسف زہرا کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو مجھ پر اور آپ پر لازم ہو گیا کہ غدیر کو پہچاننا ہے، اور غدیر کا دامن تھام کے 12ویں مولا تک پہنچیں گے۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ تمام سامعین کا، تمام مہمان خصوصی کا، خصوصاً ٹیم قائم ٹی وی کینیڈا، اور اس کے علاوہ جتنے سارے معزز سامعین یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں۔ برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اسی کے ساتھ ہم دعوت دینا چاہیں گے مولانا ہون حیدر رضوی کو کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام افراد کے لیے کچھ نکات بیان کیجیے کہ جو ہمارے لیے علمی سطح کو مزید اجاگر کریں اور غدیر کی اہمیت پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر المعین، اما بعد، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سوئی ہوئی صلوات نہیں، تھوڑی غدیری صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے تو آپ کی خدمت میں عید سعید، عید غدیر، اور اس کے ساتھ ساتھ اویٹرز کے 5 سال جو مکمل ہوئے ہیں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جس طرح سے انہوں نے بحق پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 5 سالوں کو مکمل کیا ہے، اسی طرح پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور یہ سلسلہ نسل بہ نسل چلتا رہے۔ ان کی خود کی سلامتی کے لیے اور اپنی بھی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات ہدیہ فرمائیے محمد۔
अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रोज़े ईद गदीर के हवाले से ये अर्ज़ करता चलूँ कि गदीर का जो रोज़ है वो आपने अभी तमाम आने वाले मुकर्रर हज़रात से सुना, लेकिन चंद नुकात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि रोज़े ईद गदीर क्यों ज़रूरत पेश आई रसूल अल्लाह को कि मकामे गदीर पर ही ऐलान वलायत किया जाए। अगर चाहते तो काबे की जानिब भी ये ऐलान कर सकते थे, सफ़ा और मरवा के बीच में ये ऐलान कर सकते थे कि लोग जहाँ सही कर रहे हैं वहीं पर ही रसूल सबको रोकते और कहते कि भाई रुक जाओ और रुक कर इस ऐलान को सुन लो। कह रहे हैं कि उस वक्त भी नहीं कहा। कि किस वक्त कहा? कि उस वक्त कहा कि जब तमाम के तमाम अफराद सहराए जौफा में पहुँच चुके हैं। सहराए जौफा क्या है? का वो सेंटर है, वो सेंटर है कि जहाँ पर से तमाम अरबी इलाक़ों के तमाम रास्ते निकलते हैं, ये वो सहरा है। कहा कि इस सहरा में रसूल अल्लाह ने, अच्छा ये पहला ऐसा खुतबा है कि रसूल अल्लाह 1,24,000 असहाब के दरमियान, देखें हमारे नज़दीक अहले सुन्नत के नज़दीक क्या अक़ीदा है कि जो रसूल को देखे वो भी सहाबी है, जो रसूल के साथ हो वो भी सहाबी है, जो रसूल अल्लाह को सुन रहा है वो भी सहाबी है। का ये क्या है? कि ये सहाबी हैं। कह रहे हैं कि 1,24,000 के मजमे में रसूल ने जब खिताब किया तो सबसे पहले ये पूछा कि बताओ क्या मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है या नहीं आ रही? का ये क्यों पूछा? अच्छा जब मैंने इस पर तहकीक की, किताबों को खंगाला, तो पता ये चला कि गदीर का वो मकाम है कि जब वो बीच है कि जहाँ पर अगर इंसान कोई हल्की से हल्की आवाज़ में भी बात करे तो वो रिपीट होकर आती है। तवज्जो फरमाइएगा, यानी वहाँ पर आवाज़ क्या है? का गूंज रही होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब घर में कोई काम होता है तो कमरा अगर खाली कर दिया जाए तो आवाज़, आप हल्की आवाज़ में बात करें तो वो आवाज़ गूंजना शुरू हो जाती है। का गदीर के मकाम पर भी वो मकाम ऐसा है, आज भी वो मकाम ऐसा है कि जहाँ पर अगर कोई शख्स खिताब करे, कोई बात करे तो वो आवाज़ बार बार रिपीट होती है। कर रसूल अल्लाह ने बीच में खड़े होकर कहा कि बताओ क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? कहा या रसूल अल्लाह आपकी आवाज़ आ रही है। फिर रसूल ने क्या पूछा? का ये पूछा कि बताओ क्या मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारी जानों पर हक रखता हूँ या नहीं रखता? क्या मैं तुम्हारी जानों पर हक़ तसर्रुफ़ रखता हूँ या नहीं रखता? कि मैं जैसा चाहूँ तो मैं वैसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? या मैं तुम पर चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या नहीं? कहा या रसूल अल्लाह आप बिल्कुल हमारी जानों पर हक रखते हैं। फिर रसूल अल्लाह ने कहा कि क्या बताओ मैंने तुम्हें दिखाया कि खुदा है? कहा नहीं, आपने हमें बताया, हमने मान लिया कि अल्लाह एक है। क्या मैं जब भी तुम्हें जंग के लिए कहता था, जिहाद के लिए कहता था, तो क्या मैंने तुम्हें ये बताया कि जब तुम शहीद कर दिए जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और जन्नत मैंने क्या तुम्हें दिखाई है? कहा नहीं रसूल अल्लाह आपने हमें जन्नत नहीं दिखाई। क्या तुम जन्नत के मुश्ताक हो? या रसूल अल्लाह कौन ऐसा है जो जन्नत का मुश्ताक ना हो? हम जन्नत के मुश्ताक हैं। कहा मैंने तुम्हें जन्नत दिखाई नहीं, तुम जन्नत पर ईमान लेकर आ गए। मैंने तुम्हें दोज़ख दिखाई नहीं, तुम दोज़ख पर ईमान लेकर आ गए। मैंने तुम्हें सिरात दिखाई नहीं, तुम सिरात पर ईमान लेकर आ गए। मैंने तुम्हें मीज़ान दिखाया नहीं, तुम अपने अमल पर देखते हुए तुम मीज़ान पर ईमान लेकर आ गए। कि अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक और ऐलान कर दूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा है, कि तुम इस तरह से मुझे दोबारा नहीं सुन सकोगे? कि बताओ कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ऐलान करूँ तो क्या तुम उस ऐलान को मानोगे? या रसूल अल्लाह जब आपकी इतनी बातों को मान लिया तो इस ऐलान को भी मान लेंगे? कहने लगे जी रसूल अल्लाह बिल्कुल मानेंगे। कहा यहाँ पर कहा भले भला कह कर भला में फंस गए। या रसूल अल्लाह हम मानेंगे, आपकी तमाम बातों को मानेंगे। तो रसूल अल्लाह ने उस मिंबर पर जहाँ खुद खड़े हैं, का जो पलाने शतर का मिंबर है, कजाबों का मिंबर है, का रसूल अल्लाह ने फ़ौरन बुलाया
کہ اے علی آپ آئیے اس ممبر پر آئیے کہ یہ پہلا ممبر ہے کہ جہاں دو خطیب ہیں. پہلا ممبر کہ جہاں دو خطیب ہیں، جہاں موضوع سنایا بھی جا رہا ہے اور موضوع دکھایا بھی جا رہا ہے. اگر میں اور آپ غدیر کو یاد رکھیں گے تو یاد محرم باقی رہے گی. اسی وجہ سے مراجع اعظام کا بھی یہ فتویٰ آیا ہے کہ دیکھیں آپ ماہ محرم کی تو تیاری کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے پیٹیاں نکال کر، اپنے گھروں سے صندوق نکال کر پنجوں کی تیاری کر رہے ہیں، پٹکوں کی تیاری کر رہے ہیں، عزاخانوں کی تیاری کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو غدیر کی تیاری بھی کرنی ہے. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ غدیر کو بھلانے کا نتیجہ سقیفہ ہے اور سقیفے کو مان لینے کا نتیجہ کربلا ہے. کہ اگر میں اور آپ اس غدیر کو بھلا دیں تو یاد رہے میرے اور آپ کے لیے کچھ نہیں رہے گا. تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ غدیر کے ساتھ محرم کے ساتھ ساتھ، محرم کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ غدیر کی بھی تیاری کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے ابھی حالات چل رہے ہیں، نزدیک ہے کہ یہ ایک جو زمانہ ہے، یہ میں اور آپ اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس قدر پرآشوب ماحول، زمانہ، تاریخ کہ جو ایک AI کا زمانہ ہے. یہاں پر ایک ایسا خطاب کہ جس نے کیا نہ ہو اس کی آواز میں ڈب کر دیا جائے. توجہ فرمائیے گا. لہٰذا بہت محتاط کے ساتھ میرے جوانوں، میرے ساتھ یہاں پر جتنے فہران بیٹھی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ میں اور آپ کچھ معاملات میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. لہٰذا جذباتی نہیں ہونا، پہلے تحقیق کرنی ہے، اس کے بعد کسی بھی قسم کی مجلس ہو، کسی بھی قسم کا خطاب ہو یا کسی بھی قسم کی ڈاکومنٹری ہو، اسے آپ نے آگے فارورڈ کرنا ہے یا شیئر کرنا ہے. چند نکات یہی ہیں. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان پر عمل کرتے رہیں. اور اسی کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو باعمل غدیری بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، اس وقت جعفر طیار لائبریری میں موجود ہوں. آرگنائزیشن اویٹرز 313 آف امام مہدی علیہ السلام، اس کے مین کام، اس کے سرپرست اعلیٰ، روح رواں کہہ لیجیے. یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایک بہت اہم کردار ہے. اس کے اندر ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی رضا زیدی صاحب. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ. ایک بار پھر ماشاءاللہ سے آپ نے اس کامیاب ڈیبیٹ کمپٹیشن کا، سیمینار کا، اس تقریب کا یوم غدیر کے اوپر انعقاد کیا ہے. تو یہ بتائیے کہ یوم غدیر ہی آپ لوگوں نے اس کے لیے کیوں چنا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں ہمارے ناظرین کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر آیت ہے اکملت دین لکم، یعنی کہ آج کے دن دین مکمل ہوا ہے نا، تو اس کا ایک پیغام بھی دینا چاہیے کہ دین آج کے دن مکمل ہوا ہے، اور کس طرح سے مولا علی کی جو ہے وہ اعلان ولایت کیا گیا، اور کس طرح سے وہ 3 دن غدیر خم میں جو ہے رسول اللہ کا تمام تر حجاج کرام کو جو ہے روکنا اور وہاں پہ خطبہ دینا. تو اس ایک پیغام جانا چاہیے اتحاد کا، محبت کا، خلوص کا، اور یہ بتانا چاہیے کہ بیسکلی مولا کا مطلب جو ہے کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ مولا کا مطلب جو ہے وہ آقا کے مطلب ہے. تو جو مین مقصد ہے وہ اتحاد ہے، اور غدیر کا جو پیغام ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس پیغام کو جو ہے معاشرے کے اندر عام کرنا اور لوگوں کو بتانا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ فقط شیعہ کمیونٹی کے مولا نہیں ہیں، بلکہ آل اوور جتنی کمیونٹیز ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ان سب کے مولا ہیں. تو فقط یہ پیغام دینا ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ اس وقت یہاں پہ ہمارے دیوبندی برادران بھی موجود ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، تمام تر کمیونٹیز جو ہے یہاں پہ موجود ہیں، اور ان سب کو یہاں پہ بلانے کی وجہ یہ ہے کہ من کنتوں کے مصداق کو جو ہے وہ سمجھایا جا سکے. ہم آپ کو بے شمار ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ پروردگار آپ کی اس کاوش کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور مزید کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اویٹرز آف امام مہدی علیہ السلام، اس آرگنائزیشن کے روح رواں کہہ لیجئے. اس میں بہت اہم حصہ رکھتی ہیں. اس کی جو آپ کہہ لیجئے کہ اس کا جو ایک جنرل باڈی ہے اس کے اندر ان کی بڑی خدمات ہیں ہر حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ ظاہرہ زینب اور ان کے ساتھ موجود ہیں سکینہ. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم آپ دونوں کو. اچھا، میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کون سا سال ہے اس ایونٹ کو ارینج کرتے ہوئے آپ لوگوں کو؟
اچھا، اس ایونٹ کو آرگنائز کرتے ہوئے بیسکلی ہمارا 4th ایئر ہے جی، اور ہمیں ویسے خود کو اس آرگنائزیشن کو 5 ایئرس کمپلیٹ ہوئے ہیں 12 جون کو. تو ہم نے پہلے جو ہے 2 سال جو ہے فزیکلی کیا یہ آن لائن کیا پروگرام، اور پھر اس کے بعد ہم نے فزیکلی کیا. کووڈ کی وجہ سے تھا وہ آن لائن؟ اس کی بیسکلی یہ کہ ہمارا اسٹارٹ ہی آن لائن سے ہوا تھا آرگنائزیشن کا، تو اس وجہ سے. اچھا سکینہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب سے اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، اس خوبصورت آرگنائزیشن کا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ وائی یوم غدیر آپ لوگوں نے اس ایونٹ کے لیے یوم غدیر کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ یہ تاریخ آپ نے کیسے چنی؟ بالکل، فرسٹلی مجھے 7 to 8 منتھ ہو گئے ہیں آلموسٹ اس کا پارٹ ہوتے ہوئے آرگنائزیشن کا. اور سیکنڈلی غدیر، کیونکہ انا غدیری امام جب تک بالکل مولا کی ولایت کا اقرار ہے. آج ہماری سب سے بڑی عید کا دن ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی ایک چھوٹی سی مطلب اگر ہم بولیں کاوشوں کا کچھ کم ہم کریں، پارٹ لیں، تو ہم اپنی سب سے بڑی عید والے دن کیوں نہیں. اسی لیے ہم نے اس کو اپنا انتخاب کیا کہ آج کے دن کا، کہ ہماری سب سے بڑی عید، سب سے بڑا جشن کا دن، سب سے اچھی مطلب بہت بہترین خوشی کا دن، سب خوش ہیں، تو ہم نے اس کا وہ کیا اور ہم نے اس کو پروگرام کو سٹارٹ لیا اور اس دن کو چنا اس لیے. ماشاء اللہ، بہت بہترین. بس آخری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ظاہرہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کیا آپ میسیج دینا چاہیں گی آپ یوم غدیر کے حوالے سے؟ ہمارے اس وقت دیکھنے والوں میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں، غدیر کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ غدیر کے حوالے سے فقط یہی بات ہے کہ اگر ہم واقعاً ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے منتظر ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے غدیر پہ فوکس کرنا ہوگا. غدیر کو نہیں بھلانا. اگر ہم غدیر یاد رکھیں گے، یعنی کہ اگر ولایت اول امام یاد رکھیں گے، تبھی ولایت آخری امام تک پہنچ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بہت سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں. قرآن کی آیتوں کا سفر انتہا پہ تھا، قرآن کی آیتوں کا سفر